کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ ڈگریاں ہیں یا جو بہت بڑا سائنسداں ہے، جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، جو بہت بڑا انجینئر ہے، وہ ایک اچھا اور با اخلاق انسان بھی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج آپ کا یہ وہم ٹوٹ جانے والا ہے، کیونکہ دنیا کے وہ ہیروز جن کی تصویریں ہم اسکولز اور یونیورسٹیز کے کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہ اسٹیفن ہاکنگ نامی شخص اس گندے اور گھناؤنے جزیرے پر کیا کر رہا تھا جہاں مائنر بچوں کے ساتھ استحصال کیا جاتا تھا، جہاں انسانیت کی عزتوں کی بولیاں لگتی تھی۔ آج ہم سیاست کی گندگی پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ سیاست تو صرف نظام بدلتی ہے۔ آج اس ایمان کی بات کریں گے جو شاید ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم اس غیرت کی بات کریں گے جو شاید ہمارے اندر سے مر چکی ہے۔ آج ہم اس جدید دنیا کی بات کریں گے جو منافقت کا لبادہ ہمیں اوڑھنا سکھا دیا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی، ہم چاند پر پہنچ گئے، ہم نے مارس پر بستیاں بسانے کی خواب دیکھ لی، ہم نے بہترین سائنٹسٹ پیدا کیے، ہم نے قابل ترین ڈاکٹرز بنائے اور ایسی ٹیکنالوجی بنائی جو سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک پیغام پہنچاتی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں آپ، کیا ان ساری تعلیمات اور ڈگریوں نے ہمیں ایک اچھا انسان بنایا یا صرف ایک پڑھا لکھا جانور بنا دیا؟ آج کا سائنٹسٹ ایٹم بم اس لیے بناتا ہے تاکہ لاکھوں انسانوں کو پل بھر میں راکھ کر سکے۔ آج کے ڈاکٹر شاید انسانیت سے زیادہ مریض کی جیب دیکھتا ہے۔ آج ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، آج ہم نے لگژری کار خرید لی، مگر اپنے اندر کے اخلاق کو بے شرمی کی بازاروں میں بیچ دیا۔ ہم نے انٹرنیٹ سے پوری دنیا کو تو جوڑ لیا، مگر اپنے پڑوسی اور گھر والوں سے الگ ہو گئے۔ یہ ہے اس جدید دور کی سب سے بڑی منافقت۔ ہم سوشل میڈیا پر انسانی حقوق کے اسٹیٹس تو لگاتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں کام کرنے والے بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے ہمارا ہاتھ نہیں کانپتا۔ ہم پوری دنیا میں امن و سکون کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہمارے ہتھیاروں کی فیکٹریاں کبھی بند نہیں ہوتی۔ اگر انسان کا دل مردہ ہو جائے تو انسان اور حیوان میں صرف لباس کا فرق رہ جاتا ہے۔ کیا ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں یا صرف ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جہاں ہم انسانیت جیت کر بھی ہار رہے ہیں؟ یاد رکھیے، ڈگریاں آپ کو نوکری تو دے سکتی ہے، ڈگریاں آپ کو دولت تو دے سکتی ہے، مگر اخلاق اور ایمان کبھی نہیں دے سکتی ہے۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ کو پوچھئے گا کہ کیا آج ہمارے اندر انسانیت باقی ہے یا ہم بھی اس جدید دنیا کی دوڑ میں شامل ہو کر ایک پڑھے لکھے جانور بن چکے ہیں؟ یہ وہی ہاکنگ ہے جس نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا، جس نے ہمیں بتایا کہ بلیک ہولز کیا ہوتا ہے، جس نے بڑی تکبر سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کائنات کو بنانے کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرا سوال اس کی سائنس سے ہے، آج میرا سوال اس جدید عقل سے ہے کہ جو انسان ملین بلین لائٹ ایئرز دور ستاروں کی چال تو سمجھ گیا، مگر وہ اپنے نفس کی ایک چھوٹی سی ہوس کو کیوں نہ سمجھ سکا۔ جس کے پاس بلیک ہولز کا علم تھا، وہ اپنے کردار کے اس تاریک گڈھے سے خود کو کیوں نہ بچا سکا۔ کتنی بڑی منافقت ہے یہ۔ ایک طرف وہ انسان جو کائنات کی ابتدا کے فارمولے لکھ رہا تھا، اور دوسری طرف وہی انسان ایک مائنر بچی کے استحصال کے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تمام تر فزکس، اس کی کیمسٹری، اس کی بایولوجی اور اس کی تمام تر تھیوریز اور اس کی وہ عظیم سائنس جس پر وہ فخر کرتا تھا، اسے ایک گھناؤنے اور گندے جرم سے کیوں نہ روک سکی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر علم صرف کتابوں اور فارمولوں تک محدود ہو تو وہ آپ کو ایک اچھا کیلکولیٹر تو بنا سکتا ہے، وہ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر تو بنا سکتا ہے، وہ آپ کو ایک اچھا انجینئر تو بنا سکتا ہے، وہ آپ کو ایک اچھا سائنٹسٹ تو بنا سکتا ہے، مگر ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا۔ جب انسان کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو جائے، جب انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے، تو انسان چاہے کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ بن جائے، انسان چاہے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ بن جائے، انسان چاہے کتنا ہی بڑا انجینئر کیوں نہ بن جائے، انسان چاہے کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ ایک درندے جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو علم آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا دے، جو علم آپ کو اپنے پڑوسیوں سے دور کر دے، جو علم آپ کو ماں باپ سے الگ کر دے، جو علم آپ کو مائنر بچے اور بچیوں کے استحصال سے باز نہ رکھے، جو علم آپ کو حرام کھانے سے باز نہ رکھے، تو وہ علم نہیں ہے، وہ آپ کی تباہی کا ایک سامان ہے۔ آج اسٹیفن ہاکنگ کی سائنس پوری دنیا پر حکومت
حکومت تو کر رہی ہے مگر اس کا اخلاق اور کردار جانور سے بھی بدتر ہے۔ بالکل سمپل سی بات ہے، سائنس آپ کو موبائل بنانا تو سکھا سکتی ہے لیکن موبائل کا غلط استعمال کرنے سے کبھی نہیں روک سکتی۔ سائنس آپ کو ایٹم بم بنانے کے فارمولے تو دے سکتی ہے لیکن کسی بچے اور بچیاں کی جان بچانے کا جذبہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اچھائی اور برائی کی تمیز کسی لیبورٹری میں نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک انسان یہ مان لیتا ہے کہ نہ خدا ہے نہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے تو پھر اس کے اندر کی انسانیت خودکشی کر لیتی ہے۔ پھر اس کے لیے کچھ بھی غلط نہیں رہتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، جب مرنے کے بعد میرا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں تو پھر ڈر کس بات کا۔ تو وہاں صرف ایک ہی قانون بچتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر طاقت ہی سب سے بڑی سچائی بن جاتی ہے۔ لیکن اسلام صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا بلکہ ہمارے اندر خوف خدا کا وہ شمع روشن کرتا ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں بجھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دنیا کی کوئی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس گناہ کرنے کی پوری طاقت ہوتی ہے، آپ کے پاس گناہ کرنے کا پورا فل موقع ہوتا ہے، اس وقت آپ کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے کہ اگرچہ دنیا والے کوئی نہ دیکھ رہے ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو آپ کو رات کے تنہائی میں بھی درندہ جانور بننے سے روکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون آپ کو اس وقت پکڑتا ہے جب وہ آپ کو جرم کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، جب وہ آپ کو جرم کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا قانون ہے جو گناہ کا خیال آنے پر ہی راستہ روک دیتا ہے۔ ایک سچا اور پکا مومن رات کے اندھیرے کمرے میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے مسجد کی پہلی صف میں ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں وہ ترقی چاہیے جو ہمیں چاند پر تو پہنچا دے، جو ہمیں دنیا کی راز تو بتا دے لیکن ہمیں انسانیت کے درجے سے نکال کر کے حیوانیت کے درجے میں داخل کر دے، یا ہمیں وہ راستہ چاہیے جو کائنات کے مالک سے بھی جوڑے اور انسانوں کا محافظ بھی بنا دے۔ یاد رکھیں، علم کے بغیر انسان اندھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایمان کے بغیر علم خطرناک ہے۔ ایک اندھا انسان شاید اپنا نقصان تو کر سکتا ہے لیکن ایک بے ایمان پڑھا لکھا انسان دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اس سے پہلے کہ جدید دنیا کی یہ چکا چوند آپ کے اندر سے انسانیت کو نگل لے۔ آج کے سائنسداں اور ریسرچداں یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں کیونکہ ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میرا سوال ان سے ہے کہ کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ مذہب سے تو نکل گئے مگر اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ کوئی اپنی انا کو پوج رہا ہے تو کوئی اپنی ہوس کو۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بدترین غلامی ہے۔ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ برائی وہی ہے جس سے معاشرہ برا سمجھے، یعنی اگر کل کو پورا معاشرہ کسی ظلم کو صحیح کہہ دے تو آپ کے پاس اسے غلط کہنے کی کوئی بنیاد نہیں بچے گی۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے پوری دنیا اسے صحیح کہنا شروع کر دے۔ خدا کے بغیر اخلاق ایک ایسی عمارت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، جو ذرا سی لالچ سے گر جاتی ہے۔ سائنس ایک گاڑی ہے اور اخلاقیات اس کا ڈرائیور۔ اگر ڈرائیور اندھا ہو تو گاڑی آپ کو کھائے میں گرا دیتی ہے۔ بالکل ویسے ہی ان سائنسدانوں کے علم نے انہیں ایپسٹین کے جزیرے کی غلاظت میں گرا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے گندے نظام میں جی رہے ہیں جہاں قانون کی زنجیریں صرف غریب کی پیروں کے لیے ہے۔ اگر ایک بھوکا باپ اپنے بچے کے لیے صرف ایک روٹی چوری کر لے تو یہ پورا نظام، یہ پولیس، یہ عدالتیں اس پر عقاب کی طرح ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن جب باری ان بے ایمان درندوں کی آتی ہے تو قانون اندھا نہیں بلکہ بیکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچے اور بچیاں کی زندگی سے کھیلتے ہیں تو ان کے لیے عدالتیں نہیں سوچتی ہیں بلکہ ان کے لیے پرائیویٹ جزیرے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں نہ پولیس پہنچ سکتی ہے نہ کیمرہ، وہاں صرف ایک ہی قانون چلتا ہے، طاقتور کی ہوس۔ یہ ہے آپ کی جدید تہذیب، عام آدمی کے لیے ہتھکڑیاں اور ایلیٹ کلاس کے لیے پرائیویٹ آئلینڈز۔ کیا اسے ترقی کہیں گے یا منافقت کا وہ بدبودار ڈھیر جس نے انسانیت کا دم گھونٹ دیا؟ ذرا تاریخ کا رخ مڑیے اور دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور۔ وہ انسان جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے لیکن راتوں کو گلیوں میں پہرا دیتے تھے۔ کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا۔ ایک رات ایک بڑھیا کو دیکھا جو بھوکے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھائی بیٹھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر تڑپ اٹھے، فوراً بیت المال گئے اور آٹے کی بوری خود اپنے پیٹھ پر اٹھائی۔ جب غلام نے کہا امیر المؤمنین بوجھ میں اٹھاتا ہوں تو آپ نے وہ
تاریخی جملہ کہا تھا جو قیامت تک کے لیڈروں کے لیے ایک تماچا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ فرق ہے ایک مومن لیڈر اور غیر مومن لیڈر میں۔ آج کی دنیا کہتی ہے کہ حیا ایک پرانی سوچ ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ وہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ آج کے ارب خرب پتی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ آج کے طاقتور لوگ اپنی طاقت کو دوسروں کی تذلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت سے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیے۔